اور بہرحال ایک لطیف سا اس کے اندر ایک حوالہ دے دیا گیا کہ اس دنیا میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کتنا پاکیزہ ہے، اور اس دنیا کے معاملات میں بھی جو ہماری امہات المومنین ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں جس طریقے سے قرآن کی باقی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے اور جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے اور کس طریقے سے وہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں ایک لطیف سا اشارہ بہرحال ویسے بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں وہ بالکل پاک ہیں۔ لیکن اس لطیف اشارے کی طرف ہم نہ بھی جائیں تو پیچھے جو پورا کانٹیکسٹ بیان ہوا ہے، جو پیچھے 20-25 آیات بیان ہوئی ہیں، اس میں واضح طور پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ صریحاً بہتان تھا، صریحاً بہتان تھا اور صریحاً بہتان تھا۔ نعوذ باللہ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس بہتان کو دہراتے ہیں، تو جس زمانے میں بھی جو شخص اس بہتان کو دہرائے گا یا اس جیسے بہتانوں کو دہرائے گا، وہ اپنے آپ کو خبیث لوگوں میں شامل سمجھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال مجھ سے بارہا پوچھا گیا ہے اور وہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 26 کے بارے میں ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو بناتے ہیں یہ مفسد، ان کے لیے ہے بخشش اور رزق کریم۔ اس پر مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت عابد اور زاہد انسان ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی اس طریقے سے طہر کی حالت میں نہیں ہوتی، اس طریقے سے پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہوتی اپنی ذات کو لے کے۔ اور اسی طریقے سے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت پاکیزہ خاتون ہوتی ہیں، عبادت گزار ہوتی ہیں، زاہد ہوتی ہیں، عابد ہوتی ہیں، لیکن ان کو جو شریک حیات ملتا ہے وہ ہرگز بھی ویسا نہیں ہوتا۔ تو اس پہ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ قرآن کی یہ آیت تو بڑے واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، تو پھر ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے گا؟ اس سے پہلے کہ میں اس پرٹیکولر سوال کا جواب دوں، میں آپ کو ایک جنرل رول بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کچھ باتوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو اس میں جو بھی موضوع پڑھیں، اس موضوع کو مکمل قرآن میں دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صرف یہ آیت پڑھ لیجئے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، تو اس سے آپ یہ معنی نکال لیں گے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور وہ فالن اینجلز والا پورا کانسیپٹ آپ کے پاس آ جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابلیس ایک جن تھا۔ اگر آپ صرف ایک آیت کو لے لیں گے اور صرف اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ اس کا معنی نہیں سمجھ سکیں گے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز کوئی کویسچن ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے جواب لینا ہوتا ہے تو آپ کو ہول دیکھنا ہوتا ہے۔ کسی شخص نے اگر جی میٹ کی یا جی آر ای کی تیاری کی ہو، اس سے ہی پوچھ لیں کہ اگر میں اس سے کہوں کہ ایک نمبر 3 سے بڑا ہے لیکن 5 سے چھوٹا ہے تو وہ نمبر کیا ہوگا، تو وہ جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ نمبر 4 بھی ہو سکتا ہے، 3.9 بھی ہو سکتا ہے، 4.01 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اسے پوری انفارمیشن دے دوں کہ نمبر 3 سے بڑا ہے، 5 سے چھوٹا ہے، ہول نمبر ہے، نیگیٹو میں نہیں ہے، تو پھر جواب بڑا آسان ہے کہ وہ نمبر 4 ہوگا۔ تو آپ کو پوری انفارمیشن کے ساتھ ہی جواب ملتا ہے۔ اور قرآن کیونکہ کنٹراڈکشن سے پاک ایک کتاب ہے، قرآن پورے کا پورا قرآن ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر کہیں کسی جگہ پر کوئی کجی نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پہ کوئی کرپشن نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پہ کوئی انسانوں نے تبدیلی نہیں کی۔ تو قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں تو معنی کو لیتے ہوئے پورے قرآن کو دیکھیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کانٹیکسٹ کو پڑھیں، جس کو آپ سیاق اور سباق بولتے ہیں، کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، وہ آیت کس کانٹیکسٹ کے اندر اتاری گئی ہے۔ جب آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، ادروائز تو آپ اس کا کوئی بھی معنی نکال لیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے جس کے بارے میں میرے سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہاں پر کہیں یہ ذکر ہو ہی نہیں رہا کہ پاکیزہ مردوں کی پاکیزہ عورتوں سے شادی ہوگی، خبیث مردوں کی خبیث عورتوں سے شادی ہوگی، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کو پورے کو موضوع کو پڑھنا پڑے گا۔ یہاں پر اگر میں آپ کو پیچھے سے آ کر کچھ آیات سنانا شروع کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ یہاں پر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہماری والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उनके ऊपर मुनाफ़िकीन ने जब तोहमत लगाई, ये वाक़या सबको मालूम है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़िले के अंदर थीं, सफ़र फरमा रही थीं और बीच में उनको कुछ देर के लिए अपने जो ख़ैमा जहाँ लगा हुआ था, जो ऊँट था, उससे हट के ज़रूरत के लिए दूर जाना पड़ा और पीछे से काफ़िला उठा और चला गया और वो क्योंकि नौजवान थीं, उनका वज़न भी कम था, तो उनको एहसास नहीं हुआ, काफ़िला ले जाने वालों को कि ऊँट के ऊपर वो सवार नहीं है और काफ़िला जब आगे चला गया, जब हमारी वालिदा वापस तशरीफ़ लाईं, तो वहाँ पर काफ़िला नहीं था, वो वहीं इंतज़ार में बैठ गईं कि काफ़िले वालों को बहरहाल पता चलेगा तो मेरी तलाश में वापस आएँगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये हुक्म दिया हुआ था कि वो काफ़िले के पीछे-पीछे आएँ ताकि अगर कोई चीज़ खो जाए, गुम जाए, तो वो उनको मिल जाए। वो जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि हमारी वालिदा वहाँ पर हैं, तशरीफ़ फ़रमा हैं, उम्मुल मोमिनीन, तो उन्होंने उनको अपने ऊँट के ऊपर बिठाया और तेज़ी से चल के काफ़िले के साथ पहुँच गए। ये मामला था। लेकिन मुनाफ़िकीन जो इस मौके की आड़ में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के ऊपर हमला किया जाए, उनके ऊपर किसी न किसी तरह के बहतान तराशे जाएँ, उन्होंने इस मामले के ऊपर बहुत फ़साद करने की कोशिश की और मदीने के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर ही उँगली उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम के ऊपर, उम्मुल मोमिनीन के ऊपर ही किरदारकशी करके एक संगीन किस्म का माहौल बना दिया, एक संगीन किस्म की सूरत-ए-हाल बना दी। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आयात का नुज़ूल हो रहा है। अब ये आयात जहाँ से शुरू हो रही हैं, मैं आपको वहाँ से सुनाना शुरू करता हूँ। ये 15, 20, 25 आयात का एक तसलसल है। मैं सिर्फ़ आपको उर्दू तर्जुमा सुनाता हूँ ताकि हम तेज़ी से गुज़र सकें। अब ये मामला है और इसके अंदर एक बहतान घड़ लिया गया। अब ये आयत नंबर 11 से शुरू कर रहा हूँ सूरतुल नूर की। बिलाशुबा वो लोग जो घड़ कर लाए हैं ये बहतान एक जत्था है तुम में से। मत समझो तुम इस वाक़े को शर अपने लिए, बल्कि वो खैर है तुम्हारे लिए। हर एक शख्स के लिए है उनमें से उतनी सज़ा जितना कमाया उसने गुनाह, और वो जिसने ज़िम्मेदारी उठाई तोहमत के बड़े हिस्से की उनमें से, उनके लिए है अज़ाब अज़ीम। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि जब सुना था तुमने इस इल्ज़ाम को तो गुमान करते मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपने आप ही नेक गुमान और कहते ये तो बहतान है खुला। क्यों नहीं लाए ये इस इल्ज़ाम पर 4 गवाह, फिर जबकि नहीं ला सके वो गवाह तो ये लोग अल्लाह के नज़दीक खुद ही झूठे ठहरे। अल्लाह ने एक तरीका बताया हुआ है, उस तरीके के मुताबिक आप इल्ज़ाम लगाते हुए, बहतान लगाते हुए कोई सबूत नहीं ला सके, कुछ नहीं कर सके, तो आपको मोमिन मर्दों औरतों को तो फ़ौरन एहसास हो जाना चाहिए था कि ये कितना बड़ा बहतान है। उन्होंने क्यों इस बात को सुनकर ये फ़ौरन तौर पर एहसास नहीं किया कि ये बहतान लग रहा। और अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और उसकी रहमत दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो आ लेता तुमको इस इल्ज़ाम की वज़ह से जो फैला रहे थे तुम, कोई बड़ा अज़ाब। पूरे मदीने पर अज़ाब उतर आता इतने बड़े बहतान के नतीजे में। जब तुम उसे ले रहे थे एक-दूसरे से अपनी ज़ुबानों पर और कह रहे थे अपने मुँहों से ऐसी बातें कि नहीं था तुम्हें इसके बारे में कोई इल्म, और समझ रहे थे तुम इसे एक मामूली बात, हालाँकि अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ी बात थी। एक-दूसरे से पूछ रहे थे, सुनगुन ले रहे थे, इवन जो मुसलमान थे, इवन जो मोमिन थे, वो भी उसका शिकार होने लग गए और जब गुफ्तगू सुन रहे थे तो एक की गुफ्तगू सुन के, दूसरे की गुफ्तगू सुन के, वो एक अफ़वाह फैलने का एक पूरा जो सिलसिला मदीना में शुरू हुआ हुआ था, वो शुरू हुआ था। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों नहीं जब तुमने सुना उसे तो कहा नहीं ज़ेब देता हमें ये कि कहें हम ऐसी बात, सुभान अल्लाह ये तो एक बहतान अज़ीम है। नसीहत करता है तुमको अल्लाह, ना दोहराना तुम ऐसी कोई हरकत कभी भी अगर हो तुम मोमिन। और खोल-खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम, और अल्लाह अलीम व हकीम है। उसके बाद अल्लाह कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? बेशक वो लोग जो चाहते हैं कि फैले बेहयाई उन लोगों में जो ईमान वाले हैं, उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जो इस तरीके की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में, वो जो जिस तरीके से मुआशरे को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन मुनाफ़िकीन को अल्लाह सिंगल आउट कर रहा है कि ये बुरे लोग हैं। और अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और उसकी रहमत और ये बात कि अल्लाह बहुत शफ़ीक़ और मेहरबान है, तो तुम तबाह हो जाते। ऐ ईमान वालों, ना चलो शैतान के नक्शे कदम पर, और जो पैरवी करेगा शैतान के नक्शे कदम की, तो फिर वो तो ज़रूर हुक्म देगा बेहयाई का और बुरे कामों का। और अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और उसकी रहमत, तो ना पाक हो सकता तुम में से कोई एक भी कभी भी, मगर अल्लाह पाक कर देता है जिसे चाहे, और अल्लाह समीउ अलीम है। ये सारा सिलसिला इस बात का बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, जिन लोगों ने बहतान लगाया, उन्होंने कितना गलत किया है, और वो मदीने में जो मुनाफ़िक पाए जाते हैं उनकी क्या सूरत-ए-हाल है।
اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور صاحب حیثیت تھی کہ نہ دیں گے وہ قرابت داروں کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم یہ بات کہ معاف کرے اللہ تمہیں، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یہاں پر اللہ نے اس قسم کی صورتحال کے اندر بھی ایک بیلنس سکھایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نہایت غریب رشتہ دار کی بہت مدد کیا کرتے تھے، اور وہ شخص بھی جو ان کا ممنون احسان بھی تھا، مسلمان بھی تھا، وہ بھی جب آگے بڑھ چڑھ کر اس سلسلے میں اس بہتان تراشی کے اندر بات کرنے لگ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اس شخص کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں پھر وہ لطیف طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ آپ صاحب فضل ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں، دے دیں، اس سلسلے میں آپ درگزر والا معاملہ رکھیں، آپ کا یہ ذاتی معاملہ ہے، اللہ خود انشاءاللہ تعالیٰ جو صفائی پیش کرنی ہے، جو بیوی کی بریت کی آیات اللہ نے بعد میں نازل کی، وہ اللہ تعالیٰ خود کر دے گا، لیکن آپ اس طرح نہ کریں۔ آپ تو شفقت کا معاملہ کسی غریب مسکین کے ساتھ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو بہرحال اس کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس سب ریئل ایشو کی طرف۔ یہ پیچھے پورا کانٹیکسٹ بیان ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے بہتان لگایا گیا، کس طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سری بہتان ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو اہل ایمان تھے ان کو تو پہلے دن سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، نعوذ باللہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، یہ چیز غلط ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت بھی نہیں پایا جاتا، یہ چیز ویسے بھی بخلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ان کی بیگمات سے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا کہ اس کو انکار کر دیا جاتا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن بہرحال منافقین نے یہ سب کچھ کیا اور مدینہ میں یہ فضا قائم کر دی گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، لعنت کی گئی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ کہ یہ جن لوگوں نے یہ بہتان لگایا ہے، جو اس میں سرکردہ تھے، جو تو اہل ایمان تھے، ان کو تو ڈانٹ دیا گیا کہ تم نے یہ بات سن کر جو اس کو تھوڑا سا اثر لینے کی بھی کوشش کی ہے، وہ کیوں لینے کی کوشش کی ہے؟ توبہ کرو، ورنہ تم پہ عذاب آ جاتا، تمہارے ایمان کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آیا۔ تو اہل ایمان کو تو کہہ دیا گیا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، توبہ کرو، اور ان قسم کی افواہوں کو آگے پھیلانے کا سبب نہ بنو، روک دو، جہاں کوئی ایسی بات ہو اس کو روک دو سختی کے ساتھ، یہ بہتان عظیم ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بہتان تراشا تھا، جو اس کے اندر سرکردہ تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، لعنت کی گئی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ اس دن جب گواہی دیں گی ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کرتوتوں کی جو وہ کرتے رہے، اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ بدلہ ان کا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہی ہے حق کو سچ کر دکھانے والا۔ اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ ساتھ میں یہ بتا رہا ہے کہ آخرت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں، وہ خود گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے بہتان تراشے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ان کو آخرت میں مکمل طور پر ان کا بدلہ دے گا، وہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا۔ اب اس سارے کانٹیکس میں یہ آیت آ رہی، خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، یہ مفسد ان کے لیے ہے بخشش اور رزق کریم۔ یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، کہ اس دنیا میں تو کسی اچھے گھر میں کسی خوبصورت اور بالکل مومن مرد کی بیوی ہے جو ان بہتانوں کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، جو اس شر کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، جو اس گناہ کو پھیلا رہی ہے، اس بہتان کو پھیلا رہی ہے۔ اس دنیا میں تو کسی گھر کے اندر کوئی اچھی بیوی ہے اور اس کا میاں بھی یہ سب کچھ کرتا پھر رہا ہے، لیکن اللہ نے ان سب کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ اللہ کو پتا ہے کہ ان میں سے کون کون سا مرد اس بہتان کو لے کے چل رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ان میں سے کون کون سی عورت اس بہتان کو لے کے چل رہی ہے۔ یاد رکھو کہ قیامت کے دن سب فلٹر ہو جائے گا، پھر خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ ہوں گے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ ہوں گی، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ہوں گے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے ساتھ ہوں گی۔ یہ لوگ بالکل پاک ہیں، جو کچھ بھی الزام لگائے جا رہے ہیں ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ پاکوں نے ایک طرف ہو جانا ہے اور بدوں نے ایک طرف ہو جانا ہے، گرین اور ہسک کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے۔ اس دنیا میں تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے،
حضرت آسیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دیا جائے گا آخرت میں، تو دنیا میں تو ان کا بھی جوڑ تھا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت کسی جگہ پر بھی اس بات کا ذکر نہیں کر رہی ہے کہ مومن مرد کی مومن عورت سے ہی شادی ہوگی یا مومن عورت کی مومن مرد سے ہی شادی ہوگی، بلکہ یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں مومن مرد اور مومن عورتیں نوٹڈ ہیں کون سے ہیں، اللہ کے ہاں خبیث مرد اور خبیث عورتیں نوٹڈ ہیں کہ کون سی ہیں۔ اور پچھلی آیتیں بڑی واضح طور پہ، پچھلی 2 آیتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، جب گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کرتوتوں کی جو وہ کرتے رہے ہیں، اس دن پورا پورا دے گا ان کو بدلہ لو جس کے وہ مستحق ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہی حق کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ اس دنیا میں تو ڈیل ہے، وہاں پر جا کر یہ ہوگا، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور آخرت کے بارے میں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ لوگوں نے جنتوں میں چلے جانا ہے، چاہے دنیا میں انہیں جس مرضی امتحان سے گزرنا پڑے، اور خبیث لوگوں نے جہنم میں چلے جانا ہے، چاہے وہ جو مرضی بہتان تراشیاں اس دنیا کے اندر کرتے رہیں۔ اور بہرحال ایک لطیف سا اس کے اندر ایک حوالہ دے دیا گیا کہ اس دنیا میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کتنا پاکیزہ ہے، اور اس دنیا کے معاملات میں بھی ازواج جو ہماری امہات المومنین ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں جس طریقے سے قرآن کی باقی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، اور کس طریقے سے وہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں ایک لطیف سا اشارہ بہرحال ویسے بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں وہ بالکل پاک ہیں۔ لیکن اس لطیف اشارے کی طرف ہم نہ بھی جائیں تو پیچھے جو پورا کانٹیکسٹ بیان ہوا ہے، جو پیچھے 20-25 آیات بیان ہوئی ہیں، اس میں واضح طور پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے، یہ صریحاً بہتان تھا، صریحاً بہتان تھا اور صریحاً بہتان تھا۔ نعوذ باللہ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس بہتان کو دہراتے ہیں، تو جس زمانے میں بھی جو شخص اس بہتان کو دہرائے گا یا اس جیسے بہتانوں کو دہرائے گا، وہ اپنے آپ کو خبیث لوگوں میں شامل سمجھے گا۔ تو آخر میں یہی عرض ہے کہ یہ آیت میاں بیوی کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو بہتان تراش کے لائے تھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس دنیا میں جو بھی ہو جائے، آخرت کے اندر پاکیزہ پاکیزہ کے ساتھ رہے گا اور خبیث خبیث کے حصے میں آئے گا۔ آخرت کا انجام بالکل مکمل انصاف کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں لوگوں کو ڈھیل مل جاتی ہے، چھوٹ مل جاتی ہے بہت سی مصلحتوں کی تحت، جیسے پورے مدینے کو برباد نہیں کیا گیا ایک مصلحت کی خاطر، کیونکہ اس میں ایمان تھا، اس میں دین تھا، وہیں سے پھیلنا تھا اس دین نے، لیکن آخرت میں ایسی کوئی مصلحت نہیں ہوگی۔ تو جو شخص جس چیز کا حقدار ہوگا اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔